تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ساری بالائیاں ہیں، اسی کے عفو و رحمت سے برائیاں اور سزائیں ٹلتی ہیں۔ وہی وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، جنہیں کوئی بھی مخلوق شمار نہیں کر سکتی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو ہدایت اور دلائل و معجزات سے بھرپور دین حق کے ساتھ بھیجے گئے۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما، جنہوں نے دین کی نصرت و تائید کی، یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور تاریکیاں چھٹ گئیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا تقوی سب سے بہتر چیز ہے جسے انسان اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے اور جسے اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے بھیجتا ہے۔ اللہ کے تقوی سے انسان کا ظاہر و باطن درست ہوتا ہے اور دنیا و آخرت کی اصلاح ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست اور کارساز ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آخرت کی کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ یقیناً تقوی تمام بلائیوں کی ضمانت اور تمام سزاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں اور نہ ہی اس سے بڑا کوئی درجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہوں جو اس نے تم پر کیے ہیں، کیونکہ نعمتوں کو یاد کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، شیطان کو غصہ آتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور شکر ہمیں کفر سے بچاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور قرآن و سنت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتارا ہے، جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان کے نزول کے بعد اس کی تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے تم سے زیادہ بہتر جواب دیا جب میں اس آیت کی تلاوت کرتا کہ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے، اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اسے ترمذی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یقیناً سب سے عظیم نعمت ایمان، تقوی، یقین، پھر قرآن اور امن و عافیت کی نعمت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی انسان کو نہیں دی گئی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امن کی نعمت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب تم تھوڑے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک لیں گے، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی خصوصی مدد کے ذریعے تمہیں قوت پہنچائی اور پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کے لیے دیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس اس نعمت کے شکر کے لیے انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک دور کرنے کے لیے کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک پرامن حرم بنایا ہے جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا وہ لوگ معبود ان باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص صحت و تندرستی کے ساتھ صبح کرے، اپنے گھر میں مامون ہو اور اس کے پاس اس دن کی روزی ہو، تو گویا پوری دنیا کی دولت اس کے پاس آ گئی۔ اسے ترمذی نے عبیداللہ بن
محسن انصاری سے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ امن و امان بہت بڑی نعمت ہے جس کی اہمیت سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں اور اس پر شکر گزاری نہیں کرتے، نہ اس کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور نہ ہی اکثر لوگ نیک عمل کر کے اور محرمات سے اجتناب کر کے اس نعمت کے اسباب کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ امن امان کی نعمت دنیا کی رونق ہے اور جن مصلحتوں، منفعتوں اور امیدوں کے ختم ہو جانے سے انسان ڈرتا ہے ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ امن و امان اسلام کا ہمرکاب اور ساتھی ہے اور دین کا تابع اور گہرا دوست ہے، اور ہر جگہ اور ہر زمانے میں دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں جہاں اسلام داخل ہوا وہاں لازمی طور پر امن و امان کی نعمت بھی عام ہوئی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر سر رکھ لیٹے ہوئے تھے۔ ان دنوں ہم نے مشرکین سے بہت زیادہ تکلیفیں جھیلی تھیں، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جلد باز قوم ہو، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی کے بدن کو لوہے کی کنگھی سے چیر کر گوشت اور ہڈی الگ کر دی جاتی تھی، لیکن یہ عذاب بھی انہیں ان کے دین سے نہیں پھیرتا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو پورا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اس کو سوائے اللہ کے اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کے کسی اور چیز کا خوف نہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو پورا فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک عورت تنہا سفر کرتے ہوئے ہرا سے کعبہ تک آئے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس پیشن گوئی کا مشاہدہ کیا ہے۔ امن و امان زمین پر نافذ ہوا اور اس نے اپنی گنی چھاؤں سے دنیا کو ڈھانپ لیا، اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کے داخل ہونے اور انسانی زندگی میں اسے نافذ کرنے سے ہر طرح کا خوف و ہراس ختم ہو گیا۔ جس امن و امان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جسے اس نے ہمارے لیے مشروع کیا ہے وہ دین کا امن ہے، تاکہ کسی مسلمان کو دین کے بارے میں فتنوں اور آزمائشوں کا شکار نہ ہونا پڑے۔ وہ خون کا امن ہے تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو اور نہ ہی کسی کا ناحق خون بہے۔ عقل کا امن ہے تاکہ وہ منشیات و نشہ آور چیزوں اور متعدد بیماریوں کے اسباب سے محفوظ رہے۔ عزت و آبرو کا امن ہے تاکہ اسے پامال نہ کیا جا سکے اور شر پسند لوگ کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کر سکیں۔ اور مال و جائیداد کا امن ہے تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو اور کوئی کسی کے مال پر قبضہ نہ جما لے۔ اور امن و امان نام ہے بلائی کا، حکم دینے اور برائی سے روکنے کا، جو کہ دین کا نگہبان ہے، اور کچھ علماء نے اسے دین کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن قرار دیا ہے۔ امن و امان معاشرے کو ہر نقصان و برائی سے محفوظ رکھتا ہے اور معاشرے کے ہر فرد کو اس کی کوشش کے بقدر ہر مفید و نفع بخش چیز سے بہرہور کرتا ہے، اور یہ مطلوبہ امن و امان اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ دین اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو کہ ہر چیز کو جاننے والا، حکمت والا اور بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کے وضع کردہ قوانین چونکہ ان کی اپنی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے امن و امان کا حصول ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہمارے ملک کا دستور قرآن و سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مکمل امن کا وعدہ کر رکھا ہے جو شرک اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ غلط ملت نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ غرضے کہ دنیا کے اندر امن یہ ہے کہ انسان ہر اعتبار سے پاکیزہ، مبارک اور سعادت سے بھرپور زندگی گزارے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے درآن حال کہ وہ مومن ہوگا تو ہم اسے پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں دیں گے،
اور ان کے لیے مکمل ہدایت ہوگی، پس وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور آخرت میں ان کی زندگی کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ یہاں سلامتی اور پورے امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ امن و امان سے آبادیوں میں وسعت آتی ہے، زندگی خوشگوار ہوتی ہے، تجارت منظم ہوتے ہیں، راستے پر امن ہوتے ہیں، زمین پر لوگ بآسانی اپنی مصلحتوں اور منفعتوں کا تبادلہ کرتے ہیں، اور امیدیں پروان چڑھتی ہیں جن سے خوش آئندہ مستقبل کے سلسلے میں لوگوں کے عزائم مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح امن و امان کی صورت میں معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے لیے آگے آتے ہیں، لوگوں کے مابین اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور تفرقہ بازی اور انتشار ختم ہوتا ہے، اور رزق کا حصول آسان ہوتا ہے۔ دنیاوی فائدوں کے علاوہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر مضبوطی آتی ہے، چنانچہ امن و امان کی حالت میں شعائر اسلام قائم ہوتے ہیں، 5 وقت نمازیں اور جمعہ و عیدین کی نمازیں قائم ہوتی ہیں، زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا ہے، حج قائم ہوتا ہے، حدود نافذ ہوتے ہیں، حقوق کی حفاظت ہوتی ہے، دشمن پسپا ہوتے ہیں، اور شر و فساد پھیلانے والے اپنے ارادوں میں ناکام ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز کو پہلے کی طرح قائم کرو، بے شک نماز مقررہ اوقات میں مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے حضور پر سکون اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لو، اور جب امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھلایا ہے، جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر راستہ مامون ہے تو جو کوئی حج تمتع کرے، اسے قربانی کا جو جانور میسر ہو ذبح کرے۔ معلوم ہوا کہ امن و امان کی نعمت اسلام کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو بنایا تھا، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا تھا اسے ثابت و راسخ کر دے گا، اور ان کے خوف و ہراس کو امن سے بدل دے گا۔ وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے، کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے، اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔